مرحوم ارشد شریف صاحب کی اہلیہ جویریہ صدیق صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم جویریہ صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جویریہ صاحبہ, یقیناً کوئی بھی اقدام ارشد شریف صاحب کے خلاف اوپر نہیں کر سکتا. آپ کا دکھ, آپ کا غم, آپ کا صدمہ بہت گہرا ہے, لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے, کیونکہ اس وقت سے, اس سانحے کے بعد سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اس پر سو موٹو نوٹس لیا جائے, آج سو موٹو نوٹس لیا گیا ہے. کیا آپ اس اقدام سے مطمئن ہیں؟ جی, یہ چیز خوش آئند ہے کیونکہ ہم نے بھی لیٹرز لکھے تھے فیملی نے, اور اس کے بعد جو ہے وہ عوام کی بہت بڑی تعداد اپنے لیٹرز بھیجنا شروع ہو گئی تھی سپریم کورٹ. اس میں ہزاروں خطوط جو ہے وہاں پہ پہنچے, اور اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے سو موٹو ہوا ہے, تو اب تھوڑی سی امید ہے کہ انصاف کی طرف جو ہے وہ یہ پہلا قدم ہے. مطلب آپ کو پتہ ہے جدوجہد تو بہت طویل ہوگی, لیکن جس طرح سے حکم دیا گیا ہے کہ ایف آئی آر درج کروائی جائے, تو وہ ارشد کی والدہ کی مدعیت میں جو ہے وہ درج کروائی جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی رپورٹ دیں, تو وہ بھی جو ہے وہ اس طریقے سے سبمٹ کروائی جائے گی. اور میں یہ کہوں گی کہ ایف آئی اے وہ رپورٹ ہمیں بھی دے اس سے پہلے کہ میڈیا میں جو ہے وہ سرکولیٹ ہونا شروع ہو جائے. جی اچھا, عدالت کی جانب سے سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری خارجہ کو طلب کیا گیا تھا, اور پھر یہ کہا گیا کہ ایف آئی آر کا اندراج آج شام تک ہو جانا چاہیے. تو یہ معاملہ اب سیٹل ہو گیا ہے کہ ایف آئی آر اب ان کی والدہ محترمہ کی مدعیت میں ہی ہونے جا رہی؟ جی دیکھیں, میں نے بھی یہی ریکویسٹ کی ہے نا کہ کیونکہ اسٹیٹ کیوں اس میں وہ آئے گی جب ان کے لواحقین موجود ہیں, تو جو سب سے جو امپورٹنٹ وہ ہوتا ہے وہ والدہ کا جو ہے وہ ہوتا ہے. تو والدہ کی طرف سے جو ہے ان کی مدعیت میں جو ہے وہ درج کروائی جائے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی دیر تک درج ہو جائے گی. آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی آج کی تاریخ میں یہ ایف آئی آر ان کی والدہ کی مدعیت میں درج ہو جائے گی؟ جی, کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے نا, تو اب میرا خیال میں سارے جو ادارے ہیں وہ اس کے تابع ہیں, تو انہیں فوری طور پر جو ہے وہ یہ کرنا چاہیے, اور میں بھی چیک بھی کرتی ہوں متعلقہ حکام سے. ٹھیک. اچھا, دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تحقیقاتی جو کمیٹی کی فائنڈنگز ہیں وہ عدالت میں جمع کرانے کا کہا گیا, اور پھر آپ نے بھی کہا کہ یہ پہلے آپ کے ساتھ شیئر ہونی چاہیے. تو ابھی تک جب سے وزیر اعظم کی ہدایت پر یہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ بھی ہوئی, اور پھر کمیٹی کینیا بھی گئی, دبئی بھی گئی, وہاں سے بھی تحقیقات کی گئی, جو ایویڈنسز ہے وہ اکٹھے کرنے کی کوشش کی گئی, تو کسی مقام پر, کسی موقع پر آپ کے ساتھ کوئی انفارمیشن شیئرنگ نہیں ہوئی ابھی تک؟ جی, میری ان سے کافی طویل جو ہے وہ بات ہوئی تھی. کچھ چیزیں انہوں نے مجھ سے پوچھنی تھیں اور کچھ میں نے ان سے پوچھنی تھیں, تو ہماری اس حوالے سے کافی جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی تھی, اور وہ میرے خیال میں اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا حصہ ہوگی. اور میرے بھی کچھ کنسرنس تھے جو کہ میں نے ان سے پوچھے تھے, تو انہوں نے مجھے اس کا جواب دیا تھا. اور اب میں یہ چاہتی ہوں کہ جو انہوں نے مکمل وہ جو فائنڈنگ کی ہے وہ ہمیں بتائی جائے کہ باقی سب کا کیا اس پہ موقف ہے. ٹھیک, یعنی وہ جو مکمل رپورٹ ہے وہ بھی عدالت کے توسط سے ہی آپ تک پہنچے گی, وہ ابھی تک آپ کے ساتھ شیئر نہیں ہوئی؟ جی. تو پوسٹ مارٹم رپورٹ پر بھی عدالت نے کچھ ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے, آپ نے بھی کوئی ایسی چیزیں شیئر کی یا ارادہ رکھتی ہیں؟ عدالت بلائے گی تو جائیں گی؟ دیکھیے, وکلاء جو ہے وہ ریپرزینٹ کریں گے, میں عدت میں ہوں, لیکن اگر بلایا تو پھر میں جاؤں گی آف کورس, اور میرے جو سارے کنسرنز ہیں وہ میرے وکلاء جو ہے وہ پیش کریں گے وہاں پہ. جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے نا, وہ دونوں میں تضاد ہے. ایک رپورٹ کہتی ہے کہ ان پہ تشدد نہیں ہوا, دوسری رپورٹ کہتی ہے ان پہ تشدد ہوا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, اب قانون نافذ کرنے والے ادارے اور جو ہمارے اپنے انصاف والے ادارے ہمیں بتائیں گے کس طریقے سے وہ چیزوں کو ٹیک اپ کریں گے, کیونکہ آج ایک کمپلیٹ رپورٹ نے مجھے دوبارہ دی ہے, پہلے انہوں نے آدھی رپورٹ دی تھی. تو وہ جو ڈاکٹرز دیکھیں گے اس کے بعد ہی وہ بتائیں گے کہ اس رپورٹ میں اور مزید کیا لکھا ہوا ہے, کیونکہ میڈیکل ٹرمز یا ٹرمینالوجی آپ کو ڈاکٹر ہی بہتر بتا سکتا ہے. اچھا جویریہ صاحب, اس سارے سانحے کے بعد بہت سارے سوالات نے جنم لیا, اور انفارچونیٹلی بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو بھی جواب طلب ہیں, معمہ بن کر رہ گئے ہیں. بہت تاخیر سے ہی صحیح, لیکن یہ سو موٹو ہوا ہے. تاخیر سے آپ کو لگتا ہے کہ سوالات کا جواب الٹیمیٹلی مل پائے گا اس فورم سے, یا کچھ سوالات ڈیلے کی وجہ سے سوالات ہی رہیں گے؟ دیکھیے, اس مقدمے کے دو محرکات ہیں, ایک ہیں پاکستان میں اور ایک ہیں کینیا میں, اور ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ کام ہونا چاہیے کہ ان پہ ایف آئی آرز کس نے کرائیں, ان کو ہراساں کون کر رہا تھا, کینیا میں کس نے یہ سارا پلان کیا اور کس نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا. تو ان دونوں اسپیکٹس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. لیکن جو وزارت خارجہ ہے ان کی طرف سے کیا کہا گیا اب تک کینیا کی حکومت کو؟ کیا انہوں نے کہا ہے کہ وہ قاتل ہمارے حوالے کیے جائیں پولیس والے؟ کیا انہوں نے کہا ہے کہ انٹرپول کے ذریعے سے ہم انہیں لے کے آئیں گے؟ کیا انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کر کے مقدمہ چلایا جائے, ارشد شریف کو انصاف دیا جائے؟ اور ایسا کیوں کیا انہوں نے کہ پاکستانی سٹیزن اور پاکستان کے اتنے بڑے صحافی کو اس طریقے سے انہوں نے بہیمانہ طور پر قتل کیا؟
मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई खत किताबत इन दोनों मुल्कों के दरमियान हुई है। ये पता चला कि प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया से बात हुई है, उसके बाद क्योंकि सेक्रेटरी खारजा भी थे तो सेक्रेटरी खारजा से आपकी कोई बात हुई या दफ्तर खारजा के हुक्काम से इस मामले पर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हुई हो? दफ्तर खारजा से और वजारत ये जो आपकी है, ये जो दाखिला, इसमें से किसी ने भी मुझसे रब्ता नहीं किया आज की तारीख तक। अच्छा, ये दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। तो अब आप कैसे देख रही है कि जब मामला इस फोरम पे आ गया है, टेकअप हो गया है, तो बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जैसे आपने फरमाया कीनिया के अंदर भी हैं, फिर खास तौर पे उन दो लोगों के बारे में कहा जा रहा था खुरम और वकार के हवाले से, और ये सब चीजें हैं, तो इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, इस केस में मैंने ये देखा, क्योंकि मैं टीवी नहीं देख पा रही थी और मैं अभी भी बहुत ज्यादा ग्रीफ में हूँ कि बहुत सी नई नई चीजें भी सामने आ रही हैं, ठीक है, और मैं सिर्फ खामोशी से इसलिए देख रही होती हूँ कि ये आया कि ये चीज ठीक भी है या नहीं ठीक है, क्या कहीं ये लोग अटेंशन सीकिंग के लिए, या एक होता है ना लोग अपनी उसके लिए भी आ जाते हैं शोहरत के लिए, कहीं इस तरीके से तो नहीं कर रहे। तो अब चूंकि मैं अपने वकला से मशवरा करती हूँ तो मैं उनसे कहती हूँ कि मुख्तलिफ चीज़ों को आप देखें। ठीक, और इस तरह के इम्कानात को यकीनन एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता, इन्वेस्टिगेशंस में ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एट दिस स्टेज हम ये तो नहीं कह सकते कि इसको एलिमिनेट कर दिया जाए, या इस तरफ कोई शक व शुबा नहीं है? तमाम आस्पेक्ट को जो है वो उस पर तहकीकात होनी चाहिए, जिसमें मैंने आपको वही बताया कि पाकिस्तान में क्या हुआ, उनको हिरासत क्यों किया गया, उन पर FIRs क्यों हुई, दुबई से किसने उनको निकलवाया, ठीक है, वो यहाँ पे पहुंचे, फिर यहाँ पे किसने ये सारा प्लान करके उनको असैसिनेट किया, ये पूरा जो ट्रायंगल है इसको पूरा इन्वेस्टिगेट ऐसे होने की जरूरत है कि कोई ऐसे लोग करें जो कि जानिबदार ना हो, गैर जानिबदार होकर इसको करें, तब हमारे सामने मुहर्रिकात या उससे फायदा लेने वाले, उसकी प्लानिंग करने वाले या उसके बेनिफिशियरी जो है हमें नजर आएंगे। अच्छा जवेरिया साहब, लास्टली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, अदालत से कोई अपील करना चाहें आप इस प्लेटफॉर्म से? जी, मेरी सुप्रीम कोर्ट से ही गुजारिश है कि मेरे शौहर को जो है वो इंसाफ दिया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। मैं बहुत तंग किया गया है, बेदगी में, इद्दत में आपको ये चीज़ें करनी पड़ रही होती हैं। क्या ही अच्छा हो कि अपनी मुल्क की बेटियों को, बहनों को इस तरह के अजियतनाक उससे ना गुजारा जाए और उन्हें वक्त पे इंसाफ दिया जाए, वक्त पे जो है हमें रिपोर्ट्स दे दी जाएं। एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगर 3-3 हफ्ते, 4-4 हफ्ते बाद मिलती है तो आप खुद बेहतर सोच सकते हैं चीज़ों को। तो मैं ये चाहती हूँ कि इन चीज़ों को डील करते वक्त ये भी देखा जाए कि हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं और अल्लाह ताला किसी पे भी ये दिन ना लाए कि वो अपने किसी भी प्यारे को इस तरह गोली लगे हुए देखें। ये बहुत तकलीफ दे और ट्रॉमेटिक होता है। तो चीज़ों को इस तरीके से मीडिया को और तमाम इदारों को डील करना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में और हमें अजियत ना दी जाए किसी भी चीज़। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को सब्र अता फरमाए और फिर इंसाफ की फराहमी भी मुमकिन हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जवेरिया सिद्दीक साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। और अभी ये खबर आ रही है कि अरशद शरीफ कत्ल केस का मुकदमा थाना रमना में दर्ज कर लिया गया है और 3 अफराद को इस केस में नामजद भी किया गया है। जो 3 अफराद जिनको नामजद किया गया है उनमें वकार अहमद है, खुरम अहमद और तारिक अहमद वसी हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।